کہ ذکر میں شرکت کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ ذکر اس بی بی کا ہے کہ جو بات میں رسول ہیں اور ذات میں بطول ہیں۔ جو خود رسول جیسی ہیں۔ ایک فکر اپنے اندر پوری کائنات کو رکھتا ہے۔ کانت مرآتن لرسول اللہ، اس طرح کی تعبیر ہے بی بی کے لیے کہ جیسے رسول مکرم اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو کیسے ہوں گے، ویسی تھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ کانت مشیتها مشیت رسول اللہ، زوج رسول کی گواہی ہے کہ جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے بالکل رسول اللہ تشریف لا رہے ہوں۔ تو جو رسول جیسی ہیں، اگلا فقرہ اگلی منزل پہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو خود رسول جیسی ہیں، رسول جیسے کی زوجہ ہے۔ اللہ جو نفس الرسول کی ترکیب کو جانتے ہیں قرآن میں، جو رسول جیسا ہے اس کی زوجہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور اگر ایک اور منزل ساتھ میں طے کر سکیں، جو رسول جیسی ہیں، رسول جیسے کی زوجہ ہیں اور 11 رسول جیسوں کی ماں ہے۔ یہ ہے اس ترکیب کا مطلب کہ ہم فاطمہ وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا، کہ یہ فاطمہ ہیں اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ جب جبریل یہ پوچھا کہ یا رب ومن تحت الکساء، تو آپ ذرا غور فرمائیے، کیا جبریل نہیں جانتے کہ کساء میں کون ہے؟ اگر نہیں جانتے تو وحی کیسے لے کر آتے تھے محمد مصطفیٰ کے پاس؟ کیا علی مرتضیٰ کو نہیں جانتے جبریل؟ اگر نہیں جانتے تو کیسے احد میں ذوالفقار لے کر آئے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے؟ کیا حسنین کریمین کو نہیں جانتے ہیں جبریل؟ اگر نہیں جانتے تو کیسے جھولا جھولانے آتے تھے سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس؟ آیت تطہیر جب نازل ہوئی ہے تو یہ بالکل اواخر حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت طیبہ کی بات ہے، یعنی 9 ہجری یا 10 ہجری، کیونکہ آیت تطہیر 3 مرتبہ نازل ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام 5 اور 6 برس کے، تو جھولا بھی جھولا چکے ہیں، علی مرتضیٰ کے لیے ذوالفقار بھی لا چکے، حضور مکرم پر قرآن بھی لا چکے، پھر پوچھ رہے ہیں یا رب ومن تحت الکساء، یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ بظاہر بات یہ ہے کہ جبریل جانتے ہیں ان تمام سرداروں کو، لیکن چونکہ سارے سید و سردار ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں تو اللہ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پروردگار ان میں مرکز تعارف کون ہے یہاں پر؟ اللہ اکبر، مل کے صلوات دے دیں نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر۔ اللہم صلی اللہ سماحت شیخ تشریف فرمائے، ان کی اجازت سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو جبریل یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان تمام سید و سردار میں تعارف کس بیوی سے؟ تو وجہ اور مرکز تعارف ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس لیے کہ تمام معصومین میں وہ یکتا اکائی کہ جن تک وہ فضیلت اور وہ مقام حاصل ہے جو منحصر بفرد ہے ان 14 میں بھی، ابھی میں آپ کی خدمت عرض کر دوں گا، منحصر بفرد، اس لیے کہ فقط یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کا تعلق پنجتن پاک کی ہر جزء سے براہ راست ہے۔ اب میں سمیٹ دوں بات کو، تو اگر آپ توجہ سے یہاں ماشاءاللہ جس کیفیت میں سن رہے ہیں کہ فقط یہ وہ واحد بیوی ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ہے پنجتن پاک کی ہر جزء سے، یعنی نبوت کی دختر ہے، ولایت کی زوجہ ہے، امامت کی ماں ہے۔
فقط یہ وہ بی بی ہیں جن کا تعلق ہر جز سے براہ راست ہے. پر غور فرمائیے گا تمام ائمہ علیہ السلام ان کا تعلق رسول اللہ سے جوڑتا ہے بوسیلہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. بات غور. آپ امام رضا علیہ السلام, یہ اتنی بڑی بات ہے, امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. ہر امام کی زیارت میں السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. ہر امام فرزند رسول ہے بوسیلہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. کسی امام کا براہ راست ڈائریکٹ تعلق رسول اللہ سے نہیں ہے, بیچ میں فاطمہ ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. یعنی اب ایک اور منزل پر اگر ہم سفر طے کر سکیں تو بی بی فاطمہ الزہرا برزخ ہے نبوت اور امامت کے درمیان کا. ایام فاطمیہ کی گفتگو ہے, پہلی منزل پر انشاءاللہ یہ کوئی طریقہ استوار ہو جائے کہ برزخ ہے بی بی نبوت اور امامت کے درمیان. برزخ کہتے ہیں نا وہ مقام کے جہاں سے آپ کو ایک مقام سے گزر کر جانا ہے. یعنی برزخ ہمیں کیوں کہا؟ اس لیے کہ بی بی نبوت کا نتیجہ ہے اور امامت کا مقدمہ ہے. جو نبوت کا مقدمہ ہے, جو نبوت کا نتیجہ ہے اور امامت کا مقدمہ ہے. نبوت کا نتیجہ فاطمہ الزہرا, امامت کی تمہید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. ہر امام متصل رسول اللہ سے بوسیلہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اللہ اکبر. اب آپ غور فرما رہے منحصر بفرد. اس لیے بقول شاعر کی کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ سے. انی اجد فی بدنی ضعفا, یا رسول اللہ اگر آپ کو ضعف محسوس ہو رہا ہے تو آپ کسی طبیب کے پاس جائیے. آپ یہاں کیوں آئے در فاطمہ الزہرا پر؟ اس لیے کہ نبوت کو بھی جب ضعف محسوس ہو تو اسے شفا ملتی ہے چادر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے. اور راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے, کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے, کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے. مرکز ہے بی بی فاطمہ الزہرا اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دیا سے. اس پورے پاکیزہ ترین سلسلے میں اور آپ کہاں پر ہیں؟ ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ. ہم خوش ہیں کسی سے, پورا دین آ جائے گا, تولا بھی تبرہ بھی یہاں پر. ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ, اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ. دیکھیں ایام فاطمیہ اور ایام عزا, اگر ان دونوں کا ربط آپ معلوم کرنا چاہیں نا تو ایام فاطمیہ ہے اصطلاح میں کہوں تو تخلیہ, اور ایام عزا امام حسین تزکیہ. تخلیہ اور تزکیہ دونوں ضروری ہیں. تخلیہ یعنی یہ کہ ہر شر ہر باطل کو نکال دو قلب سے. تزکیہ تک اصل میں پہنچتا وہ ہے جو پہلے تخلیہ کر چکا ہو. ایک چھوٹی سی مثال دوں میں آپ کو. لا الہ الا اللہ, ہمارا دین شروع ہوتا ہے تخلیہ سے. لا الہ, ہر باطل کا انکار کرو پہلے, الا اللہ, پھر تزکیہ ہوگا, پھر اللہ تک پہنچو گے. تزکیہ نفس کی کلینزنگ, نفس کا پاک ہونا. پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نجاست نکل چکی ہے. پہلے بطول کے قاتلوں پر لعنت تو بھیجو, پھر اہل بیت سے مودت کا دعویٰ کرو. یہ منزل ہے تخلیہ, وہ ہے تزکیہ. ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ ایک کنواں تھا, اس کے اندر کتا گر گیا گاؤں میں, تو اب گاؤں والوں کے لیے پانی کا سورس وہی تھا, تو انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کہ اب کتا گر چکا ہے تو چونکہ پانی نجس ہو گیا اور اس میں بو آنے لگی, تو انہوں نے کہا کہ بھئی پانی کو آپ کو کلینز کرنا پڑے گا, تو 10 15 20 ڈول جتنے ہو سکتا ہے نکال لیجئے تاکہ وہ پانی فریش ہو جائے. تو انہوں نے نکال لیے تو پانی ٹھیک ہو گیا. کچھ عرصے بعد پھر بو آنے لگی. تو کہا نہیں جناب شاید ہوتا ہے 100 ڈول نکالیں تو پھر شاید پانی صاف ہو. تو پانی 100 ڈول نکال لیے تو پھر پانی صاف ہو گیا. کچھ عرصے بعد پھر بو آنے لگی. تو ایک حکیم صاحب وہاں سے گزر رہے تھے, انہوں نے کہا جناب یہ پانی تو نکال رہے ہو, پہلے کتا بھی نکالا ہے یا نہیں نکالا ہے؟
پہلے دل سے دشمنان اہل بیت پہلے دل سے یہ نجاست تو نکل جائے. ہاں، اور یہ بھی جو کتے کی مثال دی گئی یہ خالی میں نے باب المثال دی ہے، ورنہ قیامت میں یہی شکوہ کرے گا کہ میں نجس تھا لیکن اتنا نجس نہیں تھا. بعض این نجس جانور اللہ تعالیٰ نے کیوں خلق کیے؟ یہود سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے نجس بنایا ہے تو اسے خلق ہی کیوں کیے؟ اس کے کیا قصور ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کی مصلحت کو جانتا ہے. میں اتنا سمجھ پایا ہوں تو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نجس جانور کو مثلا خلق کر دیا کہ اگر مثال دینی ہو کچھ بدبختوں کی تو ایک مثال رہے کہ یہ جو ہے نا اس سے بھی زیادہ نجس ہے. وہ ایک آپ کے پاس پیمانہ رہے بات کو سمجھانے کے لیے. تو پہلے تخلیہ پھر ہے تزکیہ. پھر جب تزکیہ حاصل ہو جائے، کیونکہ جب نجاست نکل جائے نجاست نکل جائے تو پھر طہارت روح میں رہتی. تو ایام فاطمیہ ہے اس تخلیہ کے لیے کہ ہم دشمنان اہل بیت کے لیے جو بغض ہے اس کو مزید بڑھائیں، اس لیے کہ یہاں کوئی یہ ذاتی جذبات کی بات نہیں ہو رہی، یہاں دین خدا کی حقیقت کی بات ہو رہی ہے. اگر فقط ذاتی جذبات ہو تو صادق آل محمد ہر نماز کے بعد 4 مردوں اور 4 عورتوں پہ لعنت نہ کرتے ہیں. بھائی کمیل مہدی کو کام ذاتی جذبات میں کر سکتے ہیں، جوش میں آگے کچھ کہہ دیا، لیکن صادق آل محمد ہر نماز کے بعد جو خود لسان اللہ ناطق ہے، جو خود حجت خدا ہے، وہ ہر نماز کے بعد جب 4 مردوں 4 عورتوں پہ لعنت کریں. ابھی آپ مجھ سے نہ پوچھئے گا کہ وہ کیا بعد میں پوچھ سکتے ہیں آپ مجھ سے، اس لیے کہ ہمارے دین میں جہاں تبرہ ہے وہاں پر تقیہ بھی ہے، وہ بھی واجب ہے. فرمایا تقیہ تو دین و دین و آبائی، امام السلام نے فرمایا تقیہ میرا دین ہے، میرے آبا و اجداد کا دین ہے. تو اس لیے ہمیں کہیں پر وہ بات نہیں کہہ سکتے ہم کہ ہماری کسی بات کی وجہ سے کسی اور مومن کی جان و مال عزت و ناموس کے لیے کوئی مشکل پیش آ جائے. تو آپ نے یہ منتقل بھی کرنا ہے، سب سے پہلے تو خود سمجھنا ہے اس بات کو، اور اپنے بچوں میں منتقل بھی کرنا ہے. اور جو کچھ ممبر سے بیان نہیں ہو سکتا وہ آپ نے بیان کرنا ہے. لیکن یہ اتنی پابندی کے ساتھ امام علیہ السلام کرتے تھے کہ 4 مردوں 4 عورتوں پہ امام جعفر علیہ السلام لعنت کرتے. اب یہاں پہ کوئی اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی خدائی کام ہے. یہ ایک الہی سنت ہے جیسے صادق آل محمد انجام دے رہے ہیں. اور میں اپنے ان بھائیوں سے بھی جو کبھی کبھار کسی یا تو بہکاوے میں آ کر یا اپنے کسی عذر کو تراشتے ہوئے آپ ان سے نماز کی بات کیجئے کہ نماز دین کا ستون ہے واجب ہے، کہتے ہیں قبلہ صاحب نماز تو یزیدی بھی پڑھتے تھے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جناب آپ یزید والی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ حسین والی نماز پڑھیں نا، یار آپ صادق آل محمد والی نماز پڑھیں نا. در بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی، وہ جلانے والا بھی تو نماز پڑھا ہے نا بظاہر. در بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی میں اس پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں. تو آپ اس تخلیہ کی منزل سے گزرے اور پھر تزکیہ تک پہنچیں. بس چونکہ بہرحال ویک ڈے ہے اور کل بھی ویک ڈے، اور میں تو 2 دن کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آپ حضرات کی محبت مجھے اندازہ ہے کہ جس پارٹ آف دا ورلڈ میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر ویک ڈے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ انسان آفس سے آ کے آپ تھکار کے بعد یہاں پر تشریف لائے. محبت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں حب فاطمہ ینفع فی مئۃ موطن. حضور نے فرمایا کہ اے سلمان، میری بیٹی فاطمہ کی محبت تمہیں 100 مقام پر کام آئے گی. یہ حضور مکرم کا وعدہ ہے. ایسر تلک المواطن، جس میں سے آسان ترین پتہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دوں. میں آپ سے کہوں کہ جناب مجھے آپ سے 2 کام ہیں، ایک مشکل ہے ایک آسان ہے. اب قبلہ وہ آسان والا بتائیے گا پہلے. یا مجھے $2 لاکھ چاہیے، یہ آسان کام ہے. تو آپ سوچیں گے مشکل پتہ نہیں کیا ہے. مثال دے رہا ہوں، مجلس کے بعد ہاتھ ملانے آ جائیے گا، ایسی کوئی بات.
یہ فقط مثال دی. اچھا اب دیکھیے حضور نے فرمایا سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت 100 مقام پہ کام آئے گی جس میں سے آسان ہے الموت. آپ بات کو سمجھیں میں کیا عرض کرنے لگا ہوں. الموت والقبر، موت میں، قبر میں، میزان میں، صراط میں، حساب پر، یہ آسان ہے. یہ 5 حضور نے بیان فرمایا، باقی بیجان میں بیان نہیں فرمائے. وہ کیا ہے وہ اللہ جانے، حضور جانے. 100 مقام پہ کام آئے گی. پھر فرمایا کہ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھے وہ فقط جنت میں نہیں ہوگا. من احب ابنتی فاطمہ فهو فی الجنت معی. جنت میں ہونا اور بات ہے، جنت پہ مصطفیٰ کے ساتھ ہونا اور بات ہے میرے ساتھ. وہ فقط جنت میں نہیں ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جنت سے ایک درجے سے دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے. کچھ لوگ ہوں گے جنت کی خالی نعمتوں میں، نہروں میں ہے، پھلوں میں ہے، بس اس حد تک ہے. اور کچھ ہیں کہ جو جنت کی اس عالی ترین نعمتوں میں، کہ جہاں دسترخوان امام حسین نصیب ہو جائے کسی کو، ہائے ہائے ہائے، جہاں رسول اللہ کی ہمراہی نصیب ہو جائے، تو کہیں کہ جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. آپ یہاں جو ایام فاطمیہ کی مجلس میں تشریف لائے ہیں، محبت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں، یہ جنت میں آپ کو رسول اللہ کے ساتھ کر دے گی. حدیث قدسی کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور میں نے کہا زیادہ طول کلام نہیں ہے. اس حدیث قدسی کو تھوڑا سا جتنا اپنی بساط اور اوقات اور حیثیت ہے اسے تھوڑا سا ایکسپلور کر لیتے ہیں بات کو انشاءاللہ. مزید مصائب اس میں بہت کچھ ہے، دریائے معرفت ہے. حدیث قدسی آپ جانتے ہیں، بچوں کے لیے گزارش کر دوں کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ کہ جو قرآن کا حصہ نہ ہو وہ ہے حدیث قدسی. جو کلام مجید کا حصہ بن جائے وہ ہے قرآن، اور جو اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے وہ ہے حدیث قدسی. کوئی حدیث قدسی اور قرآن میں وہی فرق ہے جو حسین اور عباس میں فرق ہے. یہ مثال آپ سمجھ سکیں تو. یہ تشبیہ آپ کو سمجھ میں آئی کہ میں نے کیا عرض کیا؟ ہیں دونوں اللہ کی طرف سے. جو کلام مجید کا حصہ بن جائے وہ قرآن ہے، جو حصہ نہ بنے ہے اللہ ہی کی طرف سے حدیث قدسی ہے. برائے الفضل عباس علیہ السلام جو 2 مصرے کہے گئے، اور واقعاً کیا ہی بات ہے کہ ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے اور 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے. تو حدیث قدسی ہے، حضور مکرم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلام کیا ہے کہ اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولا کلمہ خلقت الافلاق. معروف ہے یہ جملہ، آپ نہ ہوتے تو کائنات کو خلق نہ کرتا. اس لیے کہ وجہ تخلیق کائنات مصطفیٰ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے بندگی کے لیے. بندگی نے تک پہنچنا، بندگی فقط مسلح پہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ بندگی کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. سب کی تسبیح کا انداز مختلف ہے. آپ تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ کہہ کے. یہ سبحان اللہ آپ کا جو کہنا ہے نا، آپ جانتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں نے کتنی اچھی سنت رکھی کہ مجلس کے دوران آپ کو کوئی بات دل پہ لگا، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ ایران و عراق کی مجالس میں اس طرح کا کلچر و نظام نہیں ہے. یہ آپ کیا سبحان اللہ کہنا بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ. کیونکہ حضرت سلیمان گزر رہے تھے اپنی پوری حکومت کے ساتھ، تو ایک بوڑھے نے دیکھا، جنگل میں تھا وہ، حضرت سلیمان کو دیکھ کے کہا کہ اے اللہ تو نے سلیمان کو اتنا دیا ہے، تھوڑا سا مجھے بھی دے دیا ہوتا. کبھی آتی ہے آپ کے دل میں بھی خواہش، پروردگار اس کو تو نے اتنے ملینز آف ڈالر دیے ہیں، تھوڑا سا مجھے بھی ہو جاتا. تو حضرت سلیمان تک یہ آواز پہنچی تو وہ گئے اس کے پاس اور کہا دیکھ، پہلے سے کہا اس شے کی تمنا نہ کر کے جس کی ابھی ظرفیت نہیں رکھتا. اور پھر یوں کہا کہ اگر تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے، یہ طرح ایک سبحان اللہ کہنا سلیمان کی پوری حکومت سے افضل ہے. اور وجہ بتائی، اس لیے کہ سلیمان کی حکومت ایک دن ختم ہو جائے گی، تیرا سبحان اللہ کہنا اس کا ثواب ہمیشہ باقی رہ جائے گا. تو یہ آپ سبحان اللہ جو کہتے ہیں اس میں کتنی ہی عبادتیں انجام پا جاتی ہیں، کتنا ہی اس کا اجر و ثواب ہے. آپ تسبیح کر رہے ہیں سبحان اللہ کہہ کر، باقی جو سارا کائنات کا نظام ہے نا، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. پتہ کیسے؟ کم سے کم یہ ہے کہ ہر شے اپنے وجود کے ذریعے سے اس کے بے عیب ہونے کا اعلان کر رہی ہے. یہ ہے تسبیح، پہاڑوں کی تسبیح، یہ ہے درختوں کی تسبیح، یہ ہے ہر مخلوق کی تسبیح.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کیا ہے بندگی کے لیے، بندگی فقط مسلح پر نہیں بنے گا. یہ فرق ہے ہم میں اور کرسچینٹی میں. تھوڑا سا یہاں پر سنبھل کے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے بات سن لیجئے گا، اور میں بھی اپنے آپ کے لیے بات کہوں. ہم 24/7 اللہ کے بندے ہیں. کرسچینٹی کا جو تصور ہے with due respect to everyone کہ سنڈے کو چرچ میں پہنچے، اگر پریکٹسنگ ہے تب وہ پہنچے، اور مثلا زبان حال یہ ہے کہ گڈ مارننگ گاڈ آئی ایم ہیئر، اور اس کے بعد انہوں نے جو بھی ریچولز انجام دینے تھے آدھے ایک گھنٹے کے لیے انجام دیے، اس کے بعد واپس جانے لگے. گڈ بائی گاڈ، سی یو نیکسٹ ویک. اب اگلے ہفتے تک میرا آپ کا تعلق نہیں ہے کوئی. اب میں جو کر رہا ہوں وہ خود کر رہا ہوں. پریکٹیکلی ایسا ہے. آپ ایسے نہیں ہیں. آپ یہاں پر بھی مومن ہیں، آپ گھر پہ بھی مومن ہیں، شاپنگ کے لیے تشریف لے جائیں گے وہاں بھی مومن ہیں. آپ جہاں کہیں جائیں گے آپ 24/7 مولا علی کے شیر ہیں. اس لیے میں ان مستورات سے ہاتھوں کو جوڑ کر ایام فاطمیہ تک فخرہ مجھ پہ لازم ہے کہ میں کہہ دوں کہ جو فقط امام بارگاہ ہی میں حجاب کو واجب سمجھتی ہیں، تو امام بارگاہ میں تو حجاب ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، یہ تو ہونا ہی چاہیے. لیکن امام بارگاہ کے باہر بھی آپ کنیز فاطمہ زہرا ہے، فقط امام بارگاہ میں نہیں ہے. ہماری زندگی یوزولی کیا ہے کہ وائٹ اینڈ بلیک نہیں ہے بلکہ گرے ہے. تو ہم مکس چلاتے ہیں بہت سی چیزیں کہ سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہے. کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی، اور خوش رہے شیطان بھی راضی رہے رحمان بھی. لولا کہ ما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. اس لیے کہ اے محمد آپ نہ ہو تو کائنات بندگی تک پہنچ ہی نہ پائے. ملائکہ نے تسبیح سیکھی حضور مکرم سے، بہت واضح ہے. آپ نہ ہو تو کائنات کو خلق ہی نہ کرتا. اس خاطر ہے کہ حضور مکرم کی ایک ایک لمحے کی ضمانت دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. تو جب حضور مکرم پہ درود بھیجتے ہیں نا، یہ درود بھیجنا ان کی پوری زندگی کی عصمت پر دلیل ہے، اگر آپ غور فرما سکے تو. یعنی ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسا ہے جو لائق درود ہے. حضور کو بچپن میں دیکھا فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ. حضور کو سفر میں دیکھا فرمایا ووجدک ضالا فہدیٰ. حضور کو تنگ دست دیکھا فرمایا ووجدک عائلا فاغنیٰ. آپ تنگ دست تھے، میں نے غنی بنایا. غنی ہوئے تھے بی بی فاطمہ کی والدہ کے مال سے. کتنا پاکیزہ ہوگا بی بی خدیجہ کا مال ہے میرے ساتھ. کتنا پاکیزہ ہوگا بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مال کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے غنی بنایا. بی بی خدیجہ کے مال کو اللہ نے کہا میں نے غنی بنایا. یعنی اتنی پاکیزگی ہے، سبحان اللہ. دو ہستیوں کا احسان ہے، ایک علی کے باپ کا، ایک فاطمہ کی ماں کا. ایک وہ گود ہے کہ جس میں جو پل جائے یا نبی ہو جاتا ہے یا امام ہو جاتا ہے. ابو طالب علیہ السلام ان کا احسان ہے، اور ایک ہے بی بی خدیجہ فاطمہ کی ماں. پروردگار دونوں ہستیوں کا احسان ہے. تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. فرمایا ایک کو کل ایمان کا باپ بناؤں گا، ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بناؤں گا. اب میں فقرہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہے تو. ابو طالب علیہ السلام سے جو دشمنی ہے نا، یہ فضیلت کی دشمنی ہے. یہ در حقیقت فضیلت کی دشمنی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا. کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا. محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے کسی کو نہیں ملا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے، اور ابو طالب علیہ السلام تو 12 اپنی اصلاح کرو 12 معصوموں کا باپ ہے، اور حضور مکرم کے پالنے والے ہیں. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سزر ہیں. یعنی آپ غور فرمائیے. تو اب میں اس تفصیل میں چلا گیا تو خیر موضوع ہی کسی اور طرف چلا جائے گا. فقط اشارہ کرنا مقصود تھا کہ حضور کو بچپن میں دیکھا تو فرمایا آپ یتیم تھے، میں نے پالا. حضور کو سفر میں دیکھا ووجدک ضالا فہدیٰ. حضور کو تنگ دست دیکھا ووجدک عائلا فاغنیٰ. حضور کو وطن میں دیکھا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. یہ میں لولا کلمہ خلقت الافلاک کی تشریح کر رہا ہوں یہاں پر. آپ
نہ ہوتے تو کائنات کو خلق ہی نہ کرتا. حضور کو وطن میں دیکھا، فرمایا میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا گھر یہاں پر ہے، اس لیے کہ آپ یہاں پر رہتے ہیں، اے مصطفیٰ آپ یہاں پر رہتے ہیں، اس لیے میں قسم کھاتا ہوں. کیا شان اہل بیت علیہ السلام کی، جس شہر میں پہنچ جائیں وہ شہر محترم ہو جاتا ہے. یہ مکہ پہنچ جائیں تو مکرمہ ہو جاتا ہے، مدینہ چلے جائیں تو منورہ ہو جاتا ہے، نجف آ جائیں تو اشرف ہو جاتا ہے، کربلا پہنچ جائیں تو معلّہ ہو جاتا ہے، کاظمین چلے جائیں شریفین ہو جاتا ہے، مشہد پہنچ جائیں تو مقدس ہو جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. حضور نے کچھ دیر کے لیے چادر اوڑھ لی، فرمایا یا ایھا المدثر. حضور نے کچھ دیر کے لیے کمبل اوڑھ لیا، یا ایھا المزمل. حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا، انک لعلی خلق عظیم. حضور کی رفتار کو دیکھا تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور حضور کے کردار بلند کو دیکھا، فرمایا وما محمد الا رسول. آپ تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے رسول کے. یہ فاطمہ تو بذات منی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو یہاں سے؟ اگر آپ اشارہ سمجھ سکیں تو فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، دل کا ٹکڑا نہیں ہے حدیث میں کہیں. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو کچھ محمد ہے فاطمہ اس کا ٹکڑا ہے. ہائے 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 ہائے، بات واضح ہو رہی ہے. اگر رسول رسول ہیں تو رسالت کا ٹکڑا ہے، وہ نبی ہیں تو نبوت کا ٹکڑا ہے، شافع روز جزا ہے تو شفاعت کا ٹکڑا ہے، طیب و طاہر ہے تو طہارت کا ٹکڑا ہے. جو کچھ رسول ہیں فاطمہ تو بذات منی. وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں سوائے رسول کے. یعنی اگر بیٹی کے لیے اٹھیں تو باپ نہیں اٹھ رہا. ہائے ہائے ہائے، دو ہی دن ہے میرے پاس، تو جو کچھ ہے وہ مجھے سمیٹ کے 2 دن میں کہہ دینا ہے ابھی نا. وما محمد الا رسول، محمد تو ہے ہی نہیں کچھ سوائے رسول کے. تو اگر بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو باپ نہیں کھڑا ہو رہا، رسول کھڑے ہو رہے ہیں. کاش میری بات پہنچ سکے. کیا ہر باپ کے لیے سنت رسول ہے کہ وہ بیٹی کے لیے کھڑا ہو؟ مجھے لائیے کہیں سے کوئی فتویٰ. کہیں پر کوئی ایک کسی فرقے کے کسی عالم نے یہ کہا ہو کہ باپ کے لیے سنت رسول ہے کہ وہ بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے؟ جبکہ ہر فرقے کی کتاب میں بات موجود ہے کہ کلما کانت دخلت فاطمہ قام الیہا. جب بھی بی بی تشریف لاتی تھی تو حضور احترام میں فقط کھڑے نہیں ہوتے تھے، آگے بڑھ کے استقبال فرماتے تھے اور ان کا دست مبارک چومتے تھے. وہ اجلسہ فی مجلس ہی، اور وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے. حضور نے اپنے عمل سے سمجھایا ہے کہ میرے مقام پر ہر کس و ناکس نہیں بیٹھ سکتا. میرے مقام پر یا فاطمہ بیٹھیں گی یا علی بیٹھیں گے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر کسی نے کوئی کہہ دیا ہو کہ سنت رسول، فتویٰ یہ ہے کم سے کم واجب نہیں تو مستحب ہے کہ بیٹی آئے تو رسول اللہ کے عمل کے مطابق مستحب ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں باپ. کہیں پہ بھی نہیں. آپ ماشاءاللہ جس معیار سماعت پر ہیں، اور ماشاءاللہ آپ قدیمی مومن ہیں، ماؤں کی گودیوں سے آپ نے یا علی یا حسین کہنا سیکھا ہے، تو مجھے امید ہے کہ مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، ایک ہی فقرہ کافی ہے. یاد رکھیے گا، بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول نہیں ہے، فاطمہ زہرا کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول. اللہ اکبر. بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول نہیں ہے، فاطمہ زہرا کے لیے کھڑے ہونا. اب جب بی بی گئی ہیں دربار میں، مصائب کی کیفیت سے بھی میں تھوڑا سا دور ہوں، تو سنت رسول یہ ہے کہ فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ، اور جو بیٹھا رہے اور سیدہ کھڑی رہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، خلیفۃ رسول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سنت رسول پر جو عمل نہ کر سکے. تو بی بی کے لیے کھڑے ہونا یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول ہے. ایک سوال اور کر رہا ہوں آپ سے. آیت اللہ ولید خراسانی نے اپنی مجلس سے خطاب کرتا ہے ایام فاطمہ کی یہ سوال کیا، تو سوال ہی میں جواب بھی ہے. داستان ہے پوری، فضیلتوں کا ایک سمندر ہے. سوچئے گا حضور جہاں کھڑے ہوں تو کیا آدم علیہ السلام بیٹھے رہیں گے؟ اگر آپ ہیں میرے ساتھ، کیا نوح علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے؟ ارے ایک نبی کی بات نہیں ہو رہی یہاں، 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں جس بی بی کے احترام میں کھڑی ہو جائیں انہیں فاطمہ زہرا کہتے ہیں. یہ ہے فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. فضیلتوں کا مرکز اور طہارتوں کا مرکز بی بی فاطمہ زہرا ہے. وما محمد الا رسول، حضور رسول ہے. بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہوں، باپ نہیں کھڑا ہو رہا.
رسول کھڑے ہو رہے، سجدے کو طول دیں، نانا چول نہیں دے رہے نواسے کے لیے. ہائے 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 ہائے، یہ رسالت ہے جس نے سجدے کو طول دیا ہے امامت کے لیے. خالی اگر کوئی امام جماعت ہو، قبلہ کعبہ تشریف فرمائے، کسی بھی امام جماعت کے نواسے آ جائیں اور کی پشت پہ بیٹھ جائیں تو 70 مرتبہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور آپ پڑھنے بھی دیں گے. اگلی نماز سے پہلے فارغ نہ ہو جائے تو میرا نام بدل دیجیے گا. میں مثال کسی کے لیے بھی دے رہا ہوں. تو سنت رسول ہے، نانا کی پشت پر نواسا نہیں ہے، رسالت کی پشت پہ امامت ہے. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے. سر مبارک چکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے اور حضور آگے، صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے. محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، اور حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتلا رہے تھے؟ کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. ختم ہو رہی بات. وما محمد الا رسول، کسی کے لیے کھڑے ہوں تو رسول، کسی کے لیے ناکہ بنے تو رسول، کسی کو غدیر میں مولا بنائیں تو رسول، کسی کو محفل سے اٹھا دیں تو رسول. ہر وقت رسالت کی کیفیت میں. ہم وہ تو ہے ہی نہیں کہ ہم نے ایک پرائیویٹ رسول مانا ہو اور ایک پبلک مانا ہو. یہ پتہ ہے کیوں؟ یہ خود حدیث قدسی جو میں نے ابھی پڑھی نا، لولا علی لما خلقت، علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا. یہ فضیلت کا بیان نہیں ہے، یہ ضرورت کا بیان ہے. آپ کے ذہن میں رہے. یعنی کیا؟ آپ یہ جو پبلک کو پرائیویٹ نہیں کرتے نا رسول کو، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے کلمے میں ولی ولی اللہ ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. آپ نے رسالت لی ہے صحیح سورس کے ساتھ. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، جس کے کلمے میں علی ولی اللہ ہوتا ہے اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہو جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے. ہاں جی، علی ولی اللہ آپ کے کلمے میں، اس لیے کبھی شیعہ کو ختم نبوت کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ نے کبھی کسی شیعہ کو دیکھا ہے وہ ختم نبوت کانفرنس کر رہا ہوں؟ چونکہ جو غدیر کر لیتے ہیں انہیں ختم نبوت کانفرنس کی ضرورت نہیں. علی ولی اللہ رسالت کا فل سٹاپ ہے. خود علی ولی اللہ ہی ختم نبوت پہ دلیل ہے. اس لیے تاریخ میں جتنے جھوٹے نبی بنے ان میں کوئی ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں تھا. کہہ دیا میں نے جملہ جو کہنا. جتنے جھوٹے نبی بنے کوئی ایک علی ولی اللہ پڑھنے والا اس میں نہیں تھا. اس لیے کہ علی ولی اللہ محافظ ہے محمد رسول اللہ کا. ہاں بات پہنچ رہی ہے. اللہ کو لا الہ الا اللہ بھی صحیح سورس سے چاہیے. ہاں، محمد رسول اللہ صحیح سورس سے چاہیے. لا الہ الا اللہ بظاہر تو ابلیس بھی پڑھتا ہے، تو مشکل کیا ہے؟ اللہ کو تو مان رہا ہے. اللہ کو کب نہیں مانو سے 6000 سال کے سجدے کیے تو اللہ کو نہیں مانا؟ کیا مانا ہے؟ سورس ٹھیک نہیں ہے. خلیفۃ اللہ کی تعظیم نہیں ہے. کیوں اللہ خلیفۃ اللہ کی تعظیم کرواتا ہے؟ اس لیے کہ خلیفۃ اللہ کی تعظیم کرو گے تو لا الہ الا اللہ اپنی ٹرو اسپرٹ میں باقی رہے گا، اس میں تحریف نہیں ہوگی. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ غدیر کو کیوں مانا، جناب غدیر کو اس لیے کہ پھر قرآن میں کہاں سے لوں؟ میں قرآن کو، اس کی جو تفسیر، اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے،
وہ میں اکرمہ سے لوں، قتادہ سے لوں، حسن بصری سے لوں، یا قال الباقر و قال صادق سے لوں؟ جن کا کہا وہ ویسے جیسے رسول اللہ کہہ رہے ہو. تو امامت ہے تحریف سے بچا لینا پورے دین کو. اس لیے غیبت امام میں بہرحال چونکہ امام کی غیبت تھی لہذا انٹرپریٹیشن میں کہیں نہ کہیں فروعی معاملات میں کہیں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو بنیاد اور بیس ہے وہ محفوظ ہے آپ کا. پھر وہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جس کے کلمے میں علی ولی اللہ ہے اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہوتا ہے. جس کے پاس محمد رسول اللہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کو ویسے مان رہا ہے جیسے رسول اللہ نے سکھلایا. ورنہ ہیڈ لائن میں تو سارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم توحید کو مانتے ہیں، لیکن صحیح بخاری کی توحید کچھ اور ہے اور نہج البلاغہ کی توحید کچھ اور ہے. تو ایک نہیں ہے یہ. تو آپ ذرا غور فرما رہے ہیں. یہاں سے خیر پھر ایک الگ گفتگو شروع ہو جائے. توحید کو آپ جس طرح سے مان رہے ہیں، کیوں اس طرح سے مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ ہے. آپ کی توحید یہ نہیں کہ اللہ اپنا پیر جہنم میں ڈالے گا. آپ کی توحید یہ نہیں کہ اللہ کا جسم ہے. آپ کی توحید یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اللہ نے انسانوں کو مجبور کیا ہوا ہے. جبر کا عقیدہ تو آپ کا نہیں. آپ کا ہے الامر بین الامرین. یہ سارے عقیدہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس صحیح سوچ سے ولایت، رسالت، توحید. اس لیے آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ جو ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ. لوگ شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے علی کو پتہ نہیں کیا خدا بنایا، نعوذ باللہ، ایسا کچھ شیعہ ہی نہیں. آپ لا الہ الا اللہ کلمے کو دیکھیے کہ اس میں کوئی مائکروسکوپ لگا کے کہیں علی تو نہیں گھسایا ہوا کہیں کسی نے. چیک کر لیں. اس کے بعد ہے محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کے کلمے میں کسی اور کا ذکر نہیں. محمد رسول اللہ، رسول اللہ کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے. کاش میری بات پہنچ سکے آپ تک. محمد رسول اللہ، حضور کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے. اور میرے ساتھ کلمہ آپ پورا پڑھیں گے. علی وسیع، علی کے کلمے میں اللہ کا ذکر بھی ہے، رسول اللہ کا ذکر بھی ہے. یہ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ہاں، علی کے کلمے میں اللہ کا ذکر بھی ہے، رسول اللہ کا ذکر بھی ہے. اس فقیر کا جملہ ہے. مشکل ہی ہوتی ہے کہ خطیب بعد میں پہنچتا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کلپ پہلے پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو اگر آپ تک پہنچا ہوا ہے یا میں پہلے آپ کی خدمت میں آیا تھا میں نے کہا ہو، لیکن ایک فقرے کی بات ہے. تو علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. یہ گھبرا تو نہیں کہ میں نے کیا کہا؟ علی سے اس کائنات میں دو بڑے ہیں نا، ایک خدا، ایک مصطفیٰ. لیکن لطف کی بات یہ کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. لولا کہ لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہو تو کائنات کو میں خلق نہ کروں. اس لیے کہ کائنات بندگی تک پہنچ ہی نہیں سکتی بغیر محمد مصطفیٰ کے. جی اس لیے ہے کہ آپ نہ ہو تو کائنات کو خلق ہی نہ کرتا. اب میں کیا عرض کروں، رک رک کے مجھے پھر کتنے ہی مطالب ذہن میں آ جاتے ہیں کہ جو آپ کو شان مصطفیٰ، حقیقی شان مصطفیٰ جاننی ہے نا، فاطمہ تو بس تم منی کے تناظر میں بھی سنیے گا اسے، تو یا اللہ کے قرآن سے پوچھو یا حیدر کے فرمان سے پوچھو. مصطفیٰ ہر ایک سے نہیں مل سکتے. ہاں، میٹھے مدینے کی تعریف کر لینا اور گلیوں کو خالی گھوم لینا الگ بات ہے، وہ ایک الگ منزل ہے. وہ بھی ہے جس کی جو عقیدت جہاں تک پہنچی. ہاں، لیکن آپ کے پاس علی ہیں. ان سے پوچھا کہ آپ رسول اللہ کے بارے میں بیان فرمائیے تو مولا علی نے شروع کیا کان اللہ ولا شیء معہ، خدا تھا اور کوئی نہیں تھا. مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے یہاں پر. خدا کی قسم یہاں سے علی کے علاوہ کوئی شروع کر نہیں سکتا تھا. کان اللہ ولا شیء معہ، خدا تھا اور کوئی نہیں تھا. فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنة والنار وآدم وحواء ب24 و400 الف عام. خدا تھا اور کوئی نہیں تھا تو اس نے اپنے حبیب کو خلق کیا قبل اس کے کہ وہ پانی کو خلق کرتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا. اب تو پانی ہی کا وجود نہیں ہے، نور مصطفیٰ کو خلق کیا اللہ نے.
ابھی تو پانی ہی کا وجود نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میں نے مصطفیٰ کو خلق کیا اپنے نور سے. کچھ بھی نہیں تھا سوائے خدا متعال کے, کچھ بھی نہیں تھا. مولانا نے کہا کان اللہ, خدا تھا, ولا شیء معہ, کچھ نہیں تھا. اللہ نے اپنے نور سے جدا کیا مصطفیٰ کو. فخلق اللہ نور حبیب, شان مصطفیٰ سننی ہے تو اس طرح سنیں پھر. فخلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا قبل خلق الماء, پانی, والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار وآدم وحوا ب24 و400 الف عام, 4,24,000 سال پہلے. اب یہ کیا تعبیر ہے 4,24,000 سال کی, یہ اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ یا علی جانتے ہیں, باقی کو اور جانتا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ دنیا کے سال نہیں ہے. یہ اللہ نے قیامت کے لیے کہا کہ وہاں کے یہاں کے 50,000 سال گزریں گے تو وہاں کا ایک دن ہوگا. 50,000 دن گزریں گے, وہاں کا ایک دن ہوگا. تو 4,24,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے خلق کیا. فَبَقِيَ وَاقِفًا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, تو حضور کا نور اللہ کے سامنے کھڑا رہا 1,000 سال تک, اور اللہ کی تسبیح کرتا رہا اور اللہ کی تحمید کرتا رہا, اور اللہ اپنے نور کو, اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا رہا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ انت المرید, انا المرید وانت المراد, میں ارادہ کرنے والا ہوں اور تو وہ ہے کہ جس کا ارادہ کیا گیا ہے. میں مرید ہوں تم مراد ہو. وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ, آپ نہ ہو تو میں کائناتی کو خلق نہ کروں. آپ کسی بزرگ سے, اپنی بچہ ہوتا ہے یا کوئی جوان ہے, آپ اپنے بزرگ سے, یا تو جو بزرگ بھی تشریف فرمائیں, کسی بہت بڑے آیت اللہ عالم سے آپ اپنی کوئی تعریف سنیں تو چہرے پہ اس کے آثار آتے ہیں, تھوڑا سا چہرہ کھلتا ہے. مصطفیٰ بلا فصل اللہ سے اپنی تعریف کو سن رہے ہیں. فَتَلَعْلَعَ نُورُهُ, لہذا حضور کا نور اور بلند ہوا. وَارْتَفَعَ شُعَاؤُهُ, ان کی شعائیں اور مرتفع ہوئیں. فَخَلَقَ اللَّهُ مِن نُورِهِ 12 حجاباً, اللہ نے اس نور سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا. اب میں ایک کیفیت پہ اور چلنا چاہتا ہوں, اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو. اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا, 1,000 سال تک وہ عبادت اور تسبیح و تقدیس کرتے رہے. اللہ انہیں دیکھتا رہا, فرمایا میں مرید ہوں تو مراد ہو. اس کے بعد اللہ نے ایسی تعریف کی کہ ان کا نور مزید بلند ہوا. یہ ایک عبادت کر رہا تھا, ایک وہ جس کی عبادت کی جا رہی تھی, یہ کون چشمدید کی گواہ کی طرح ہم کو سارا سنا رہا تھا. یار مل کے کہنا چاہیے آپ کو, نجف عشرت تک روح پہنچے آپ کی. اللہ نے نور کے 12 حجابوں کو خلق فرمایا. اولها حجاب القدرت, ثم حجاب العظمت, ثم حجاب الحیبہ, ثم حجاب الشفاعہ. حجاب قدرت ہے, حجاب عظمت ہے, حجاب حیبت ہے, حجاب شفاعت ہے. حضور کا نور ایک ایک حجاب میں داخل ہوتا رہا, اور پہلے حجاب میں داخل ہوا تو 12,000 سال تک حضور کا نور وہاں رہا, اور 12,000 سال تک تسبیح پڑھتا رہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. پھر دوسرے حجاب میں داخل ہوا 11,000 سال کے لیے, پھر 10,000 سال کے لیے, پھر 9,000 سال کے لیے, اور 8,000 سال کے لیے, یہاں تک کہ آخری حجاب تھا حجاب شفاعت, جس میں حضور کا نور داخل ہوا تو 1,000 سال تک کہتا رہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اور جب 12 نور کے حجابوں سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو گزار لیا, یہ کلنا نور واحد سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ہائے 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 ہائے, یہ علی بول رہے ہیں. ہاں, کوئی شاعرانہ آپ کو خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں سنا رہا یہاں پر میں, یا کوئی افسانہ نہیں سنا رہا میں آپ کو. علی بن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں. ہاں, عرش کی خبریں دے رہے ہیں, عرش بھی نہیں تھا اس وقت. تو پھر فخلق اللہ من نور 20 بحرا من نور, تو اللہ نے اس کے بعد اپنے حبیب کے نور سے نور کے 20 سمندروں کو خلق فرمایا. فی کل بحر علوم لا یعلمها الا اللہ تعالی, ہر سمندر میں وہ علم تھا کہ اللہ کے علاوہ کو جانتا ہی نہیں تھا. ہائے 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 ہائے. اور حضور کا نور پہلے سمندر سے گزرا, پھر دوسرے سمندر سے گزرا. یہ کون بغیرت و بدبخت مسلمان ہے جو کہتے ہیں حضور کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا؟ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے انہیں. ہاں, حضور نے لکھا کچھ نہیں,
اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر حضور کہیں ایک تحریر بھی اپنی زندگی میں لکھ دیتے، اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ لکھتے تو یہ کہتے کہ آپ قرآن بھی لکھ کر لے کر آئیں، اپنی مرضی کا لکھا ہوا ہے. انہوں نے زندگی میں کبھی لکھا نہیں. لکھا نہیں کا مطلب نہیں کہ لکھنا آتا نہیں تھا. اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں، امی سے کہتے ہیں نا نعوذ باللہ کہ انہیں لکھنا پڑھا آتا ہی نہیں تھا، اگر امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو، اور نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو. وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا، پھر مسئلہ کیا ہے؟ اسے کاغذ قلم دے دو. نہ دینے والا بھی سمجھ رہا ہے کہ لکھ دیں گے، یعنی حضور لکھ بھی سکتے تھے، پڑھ بھی سکتے تھے. اور یہ تو ایک اس لیول کی بات ہے. کیا کرے مسلمانوں کا لیول ایسا ہوگا کہ ہم اس لیول پہ گر کے بات کرنی پڑتی ہے نبی کے لیے کہ وہ لکھتے تھے، پڑھتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور سے 20 نور کے سمندروں کو خلق کیا. مولا علی فرما رہے ہیں فی کل بحر علوم لا یعلمها الا اللہ تعالی. ہر سمندر میں وہ علم تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں تھا. حضور کا نور پہلے سمندر، دوسرے سمندر. کبھی آیا آپ کی خدمت تفصیل کے ساتھ، عزت حیدر کی قسم ابھی میں نے روایت 10% بھی نہیں پڑھی کہ ہر نور کے سمندر کی ایک تفصیل مولا علی نے بیان فرمائی. اس کے بعد حضور کا نور جب نور کے 20 سمندروں سے گزر گیا، آپ سمندر سے باہر آئیں تو کیا ہوتا ہے؟ جسم سے قطرے بہتے ہیں. فقطرت منہ قطراتن. حضور کے نور سے قطرے بہے. کانا عددھا، ان کی تعداد تھی 1,24,000. فخلق اللہ من کل قطرۃ نبیا من الانبیاء. اللہ نے ہر قطرے سے ایک ایک نبی کو بنا دیا. آدم بن گئے حضور کے قطرے سے، نوح بن گئے حضور کے قطرے سے، ابراہیم بن گئے حضور کے قطرے سے. ہائے ہائے ہائے، جس کے قطروں کا عالم یہ ہو اس کے خون کا عالم کیا ہوگا؟ فاطمہ تو بس تم میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. یو علی، یہ فاطمہ تو بس تم میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. یا علی لحمک لحمی و دمک دمی. اے علی آپ کا گوشت میرا گوشت ہے، آپ کا خون میرا خون ہے. والایمان مخالط لحمک و دمک ما خالط لحمی و دمی. اور ایمان آپ کے گوشت و خون میں ایسے مل چکا ہے جیسے میرے گوشت و خون میں مل چکا ہے. یہی تو ہے نفس و رسول ہونا. نور کے 20 سمندروں سے حضور کا نور گزرا. فقطرت منہ قطرات، قطرے بہے. ان کی تعداد 1,24,000. فخلق اللہ من کل قطرۃ نبیا من الانبیاء. بات میں تمام کرنے لگا ہوں آج کے حد تک. میرے ساتھ ایک اور منزل پہ انشاءاللہ سفر کر لیجئے گا. فخلق اللہ من نورہ جوہرۃ. اس کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے ایک جوہر کو خلق کیا. فقسمہ الی قسمین، اسے 2 قسموں میں تقسیم کیا. فنظر الی القسم الاول بعین الحیبہ. تو پہلی قسم کی طرف حیبت کی نگاہ کی. فصار مان عذبا، تو وہ میٹھا پانی بن گیا. دوسری قسم کی طرف شفقت کی نگاہ کی تو وہ عرش بن گیا. فخلق من نور العرش الکرسی. اللہ نے عرش کے نور سے کرسی کو خلق کیا. فخلق من نور الکرسی اللوح. کرسی کے نور سے لوح کو خلق کیا. تو کرسی اور لوح تو بہت بعد میں ہے نا. اس لیے میر انیس نے کہا تھا عرش خدا مقام جناب امیر ہے. عرش بعد میں ہے جناب، یہ نور تو پہلے. کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. ہاں، یہ کرسی علی کے فضائل کے نیچے ہے، اوپر نہیں ہے. بات پہنچ رہی ہے میری، میں کیا کہنے لگا ہوں.
کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے، اور آیات حق کلام جناب امیر ہے، اور مستور نوح نام جناب امیر ہے۔ تو اب میں حضرت میر انیس سے 10 بستہ یہ عرض کروں کہ آپ نے عرش کہہ دیا، کرسی کہہ دیا، لوح کہہ دیا، تو یہاں اب خالق مخلوق کا فرق کیا ہے؟ خالق مخلوق کا فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے بیت میں سنبھالا، کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، علی مخلوق ہے، ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، کاش سفر ہو سکے ساتھ میں، ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں۔ بھئی ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں۔ ہائے ہائے، بات رک رہی ہے آج یہاں پر۔ ہاں، یہ دو روزہ مجالس کے لیے حدیث قدسی ہمارا موضوع ہے۔ ہاں، ابھی پہلے اس سے بھی بات ہو رہی ہے، لولا کہ لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہو تو کائنات کو خلق ہی نہ کرتا۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ اللہ نے عرش کو خلق کیا، عرش کے نور سے، کرسی کے نور سے، لوح کے نور سے، قلم خلق ہو گیا۔ قلم کا کیا کام ہے؟ لکھنا۔ اللہ نے کہا اکتب توحیدی، قلم سے کہا میری توحید کو لکھو۔ فبقی الکلام الف عام سکرانا من کلام اللہ تعالی، چونکہ براہ راست اللہ نے قلم سے خطاب کیا تھا تو قلم برداشت نہ کر سکا اللہ کی حیبت کو، اور 1000 سال تک وجد میں جھومتا رہا۔ یہ مولا علی کہہ رہے ہیں 1000 سال تک قلم وجد میں خالی جھومتا رہا کہ اللہ نے مجھ سے براہ راست کلام کیا ہے۔ ہاں، ہے کسی کی اوقات ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی؟ 1000 سال تک وہ وجد میں رہا۔ فلما افاقہ، اس کے بعد جب اسے افاقہ ہوا تو اس نے کہا ما اکتب، پروردگار تو نے کہا توحید لکھوں، کیا لکھوں؟ کہا اکتب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے توحید کا کہا تھا لیکن لکھوایا محمد رسول اللہ تک، لکھو محمد رسول اللہ بھی ساتھ میں۔ کہا پروردگار من محمد الذی قرنت اسمہ باسمک، یہ کون ہے محمد کہ تو نے اپنی توحید کا کہا تو پھر کہا کہ ساتھ میں ان کا بھی نام لکھو؟ کہا اتنا یاد رکھو لولا لما خلقتک، اگر وہ نہ ہوتے تو تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ فہو بشیر و نذیر و سراج منیر، وہ بشیر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں۔ فانشق القلم من حلاوت ذکر محمد، جب کسی پھل میں مٹھاس بڑھ جائے تو وہ پھٹتا ہے، قلم بھی شق ہوا حلاوت ذکر محمد سے، اور قلم نے شق ہوتے ہوئے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، رسول اللہ کو سلام کیا تھا۔ فاجاب اللہ تعالی، اللہ نے جواب دیا۔ سلام تھا رسول اللہ کو، جواب کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اللہ نے جواب سلام دیا تو مولا علی فرمایا، سوال آپ سے فقہی مسئلہ، سلام کرنا واجب ہے یا سنت؟ سنت ہے۔ جواب دینا کبھی سوچا کیوں؟ مولا علی نے فرمایا اس لیے کہ قلم نے سلام کیا تھا۔ اللہ نے جواب دیا تھا، فصار السلام سنتا ورد فریضتا، سلام کرنا سنت ہو گیا، جواب دینا واجب ہو گیا۔ یہ ہے فاطمہ بضعۃ منی، جو مصطفیٰ ہے نا کا ٹکڑا ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ، آپ نہ ہو تو کائنات کو خلق ہی نہ کروں میں۔ سبحان اللہ۔ بات یہاں پر آج رک رہی ہے، اور جس معیار پر آپ نے سماعت فرمایا، میرے خیال میں شاید یہ کہ آج نعت مصطفیٰ کا ذکر ہو گیا، بڑا ضروری تھا۔ پہلی گفتگو میں ایام فاطمیہ کی مجلس ہے تو شان مصطفیٰ کا ذکر ہو اور وہاں سے آغاز ہو بات کا، تو کیا ہی کہنا۔ آپ سے خوشنودی خدا اور خوشنودی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے گزارش ہے کہ اب آپ ایک مولا علی مرتضیٰ کا ایک حیدری نعرہ ایسا لگائیے کہ مدینہ اور نجف سے آپ کی روح متصل ہو جائے انشاءاللہ سے۔ سبحان اللہ۔ کل یہاں سے بات شروع کریں گے کہ کیا مطلب ہے کہ لولا علی لما خلقت، علی آپ نہ ہو تو میں مصطفیٰ کو بھی خلق نہ کرتا۔ میں نے کہا فضیلت کا بیان نہیں ہے، ضرورت کا بیان ہے۔ اور اگلا فقرہ ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو نہ محمد مصطفیٰ کو خلق کرتا نہ علی مرتضیٰ کو خلق کرتا۔ بی بی فاطمہ تو زہرا نبوت اور ولایت کی ضرورت ہے،
یہ فاطمہ الزہرا تو نور ہدایت نہیں ہے کائنات میں پھر میں نے عرض کیا کہ نبوت سے آپ کو امامت تک پہنچنا ہے تو گزرنا ہے آپ کو عصمت زہرا سلام اللہ علیہا پر یقین رکھتے ہوئے، ورنہ بی بی کے فضائل تو بہت سے لوگ اہل سنت احباب بہت سے برادران وہ فضائل کو ایک حد میں مانتے ہیں، نبی کی بیٹی فقط نبی کی بیٹی ہونے کی حیثیت میں نہیں ہے، نبوت اور ولایت کے درمیان تعلق کا نام ہے فاطمہ، اور یہی وہ کیفیت ہے۔ میں کیا عرض کروں عزیزوں، جتنی بڑی شخصیت ہے اور جتنی بڑی بی بی کی ہستی ہیں اتنی بڑے مصائب ہیں۔ 3 بیٹیاں تاریخ میں کائنات کی بڑی مظلوم بیٹیاں ہیں، ایک محمد کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی۔ تمام مصائب کی داستان اس ایک فقرے میں ہے، ایک محمد کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی۔ محمد کی بیٹی، علی کی بیٹی، حسین کی بیٹی، اور یہ تینوں بیٹیاں دربار میں گئی ہیں۔ محمد کی بیٹی صحابی کے دربار میں گئی، علی و حسین کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں۔ اتنی شباہت ہے ان مصائب میں۔ محمد کی بیٹی کا در جلایا گیا، حسین کی بیٹی کا دامن جلایا گیا۔ کچھ مصائب ایسے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے مصائب پڑھتے ہوئے زبان رک جاتی ہے، حیا مانے آ جاتی ہے، آپ نہیں کہہ سکتے، تاریخ کا جو فقرہ ہے وہ نہیں کہہ سکتے۔ میں سمجھانے کے لیے خالی کہہ رہا ہوں کہ آپ بات تک پہنچیں۔ سکینہ نے کربلا میں تماچا بعد میں کھایا، کتنے مظلوم ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جب نجف اشرف جائیں تو سلام کریں، السلام علیک یا ولی اللہ و ابن ولی انت اول مظلوم قد غصب حقہ۔ اے علی آپ ولی ابن ولی ہیں، آپ وہ اول مظلوم ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے ایسے سلام کیا تھا، جب نجف اشرف جائیں تو ایک سلام ضرور مولا کو ایسے کیا کریں، آپ کائنات کے سب سے بڑے مظلوم ہیں علی۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ مولا سے پوچھا گیا کہ مرد کے لیے سب سے مشکل موقع کون سا ہوتا ہے؟ مولا نے کہا سب سے سخت موقع وہ ہوتا ہے اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے اور اس سے صبر کرنا پڑے۔ اصبر الصابرین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کوئی فاطمہ پر دروازہ گرا دے، علی کو صبر کرنا پڑے۔ سیدہ کا پہلو شکستہ ہو جائے، یقین جانو ایام فاطمیہ میں سمجھ میں نہیں آتا زہرا کی شہادت پڑھیں یا علی کی غربت پڑھیں۔ یہاں پر حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ مولا علی بڑے غریب ہیں۔ مولا علی علی کی گردن میں رسیاں باندھ کر انہیں ذبیحہ کی طرح کھینچا جا رہا تھا۔ کسی یہودی نے دیکھا تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو سے کسی نے پوچھا تو نے کلمہ کیوں پڑھا یہاں پر؟ کہتا خدا کی قسم میں نے اس کو خیبر میں بھی دیکھا ہوا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا شجاع ہے۔ آج اس کی زوجہ پر دروازہ گرا ہوا ہے اور یہ صبر کر رہا ہے۔ اتنا صبر حجت کے علاوہ کسی میں آ نہیں سکتا۔ علی کو جب لے کر گئے تھے نا تو علی کی گردن پہ تلوار رکھی تھی اور کہتے تھے کہ بیعت کرو اے علی۔ بی بی فاطمہ الزہرا تشریف لائیں، مسجد کے دروازے پہ پہنچی، اس عالم میں کہ پہلو شکستہ تھا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، دروازے پر پہنچی اور پہنچ کر کہا کہ ابو الحسن کو ابھی چھوڑو ورنہ بد دعا کروں گی۔ سلمان فارسی کا بیان ہے کہ مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی، قریب تھا کہ دیواریں گر جاتی ہیں۔ لوگوں میں اتنا خوف آ گیا کہ انہوں نے چھوڑ دیا علی کو۔ فاطمہ علی کو بچا لائیں۔ میں کہوں گا اے بی بی کاش کوئی کربلا میں بھی ہوتا۔ مدینہ میں ایک حجت کی گردن پہ تلوار تھی، فاطمہ بچا لائیں۔ کربلا میں وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر حسین کے سینے پر بیٹھ گیا تھا۔ قابضٌ عَلَى شَيْبَتِهِ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا۔ 40 قدموں کے فاصلے سے ایک بہن دیکھ رہی۔ جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں کو بلند فرمائے۔ نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں یہی حق ہے۔ میں نے آیت اللہ گل پاگانی کے حوالے سے جملہ سنا ہے، کہتے تھے جس امام کی مجلس ہو وہ مولا مجلس میں تشریف لاتے ہیں، لیکن اگر فاطمہ الزہرا کی مجلس ہو تو 12 کے 12 تشریف لاتے ہیں۔ آج رسول اللہ مدینہ سے آئے ہیں برسہ لینے کے لیے۔ علی شبنا جملہ کہوں، فاطمہ کی 2 بیٹیاں شام سے آئی ہیں، ان کی گود میں ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے چہرے پر تماچا کے نشان ہے۔
کل واقعہ پڑھوں گا پورا کہ بی بی فاطمہ کے گھر پر ہو کیا رہا تھا، کل پورا واقعہ پڑھوں گا تفصیل سے. آج تو اتنا کہ جب پسلیاں ٹوٹ گئی نا، آج تو میں غربت علی پڑھ رہا ہوں فقط. تو بی بی بستر پر ہوتی تھی، نہیں اٹھ پاتی تھی، فقط جاتی تھی وہاں جنت البقیع اپنے بابا کو رونے کے لیے. ایک مرتبہ مولا علی نے دق الباب کیا، بی بی نے دروازہ کھولا خود سے. کہا سیدہ آپ نے زحمت فرمائی، آج خود آپ دروازہ کھولنے کے لیے آئی؟ کہا علی میں اس لیے آئی ہوں، میں نے سنا ہے کہ مدینہ والے آپ کو سلام نہیں کرتے. کوئی آپ کو سلام کرے نہ کرے، رسول کی بیٹی آپ کو سلام کرے گی. السلام علیکم یا امیر المومنین. کہ فاطمہ اب تو وہ وقت آ گیا، علی کسی کو سلام کرے تو کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. غربت علی سناؤں، ایک منزل اور میرے ساتھ چلنا. دیکھو جب علی مرتضیٰ تک شہادت کی خبر پہنچی تھی نا، بی بی فاطمہ پر دروازہ گرا تھا، پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، بی بی زخمی حالت میں تھیں. ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الراس، ہمیشہ چہرے پر ایک پٹی بندھی رہتی تھی پیشانی پر. ناحلۃ الجسم منحدۃ الرکن، بی بی اتنی نحیف ہو چکی تھی. تاریخوں میں لکھا ہے جب قبر رسول پر اپنے بابا کی قبر پر جاتی تھی نا، واپس اٹھ کے آ نہیں پاتی تھی، مدینہ کی گلیوں میں کہیں بیٹھ جاتی تھی بی بی. مولا علی آتے تھے اور سیدہ کو ہاتھ یاد ایک واقعہ سن رکھا ہے، امام حسن مجتبیٰ مدینہ کی گلی سے نہیں گزرتے تھے. کسی نے کہا مولا یہاں سے کیوں نہیں جاتے؟ کہ مجھے یاد آ جاتا ہے وہ منظر جب میری ماں سے گستاخی کی گئی، میں پڑھ نہیں سکتا کیا ہوا فاطمہ کے ساتھ، بس سیدہ زمین پر گر گئی، سیدہ کی چادر مدینہ کی خاک سے. جو سادات کرام یہاں موجود ہیں، آپ پر تو اور فرض ہے کہ ایام فاطمیہ کی مجلس میں شریک ہوں، ہر مومن پر ہے. بتائے کیوں؟ اس لیے کہ جب سیدہ کا آخری وقت تھا نا تو کہا تھا اے علی میری اولادوں سے کہیے گا کہ ان کی ماں نے انہیں سلام کہا. فاطمہ نے آپ کو سلام کہا، سلام اللہ علیہ. آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں ایام فاطمیہ کے مجلس میں ہر مومن اور سید کو چاہیے فرش عزائے فاطمہ پر آ کر کہے اے مادر گرامی آپ نے ہمیں سلام کہا تھا، ہم آپ کے سلام کا جواب دینے کے لیے. اللہ اکبر. علی اتنے غریب ہیں کہ سیدہ کو جب غسل میت بھی دیا نا علی نے. اچھا یہ غربت علی کا ایک جملہ اور سن لو. جب علی کو شہادت کی اطلاع ملی نا مسجد میں، حسن اور حسین کہتے لقد ماتت امنا، بابا ہماری ماں دنیا سے مر گئیں، گزر گئیں. دیکھو علی پر پہلے بڑے صدمے آ چکے تھے. علی کے بابا ابو طالب دنیا سے گئے، فاطمہ بنت اسد ماں دنیا سے گئیں، خود رسول اللہ دنیا سے گئے. ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، شاید اب تک کے مصائب میں یہ وہ فقرہ ہے کہ یہ پہنچ گیا تو بس سارے مصائب ہی بس. ہائے ہائے، اب تک کسی نے علی کو منہ کے بل زمین پہ گرتا ہوا نہیں دیکھا تھا، کسی جنگ میں نہیں، کسی مصیبت میں. یہ پہلا موقع تھا فاطمہ کی. علی اٹھے، منہ کے بل زمین پر گرے علی، اور پھر اٹھے، کبھی دائیں جھکے کبھی بائیں جھکے. گویا علی زہرا تک ایسے پہنچے جیسے حسین اکبر کے لاشے تک پہنچے تھے. کلمینی یا زہرا، مجھ سے کلام کیجئے زہرا، مجھ سے کلام کیجئے زہرا، میں غریب علی آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھ سے کلام کیجئے. بی بی نے وصیتیں ایک تحریر میں لکھی ہوئی تھی، یا علی ہنتنی وکفنی ودفنی باللیل، مجھے رات میں حنوط کیجئے گا، رات میں کفن دیجئے گا، رات میں دفن کیجئے گا. ان لوگوں کو شرکت کی اجازت نہ دیجئے گا جنہوں نے فاطمہ کو ناراض کیا ہے. ہائے ہائے ہائے. چھوٹے چھوٹے بچے علی کہتے تھے آہستہ رو، آہستہ رو، مدینے والوں کو خبر نہ ہونے پائے. بچے گھٹ گھٹ کے روتے تھے، علی خود گھٹ گھٹ کے اندر. لیکن ایک موقع ایسا ہے علی چیخ مار کر روئے جب غسل میت دے رہے تھے. آخری فقرہ آگے آج کی مجلس کا. علی غسل میت دیتے ہوئے چیخ مار کر باہر آئے. اسماء بنت امیس نے پوچھا مولا آپ فاطمہ کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ علی نے کہا رأیت السواد علی وجہ فاطمہ، میں نے فاطمہ کا چہرہ سیاہ دیکھا، وَإِحْمِرَارِ عَيْنِهَا، سیدہ کی آنکھوں کو سرخ دیکھا، پسلیوں کا ٹوٹا ہوا دیکھا، بازوؤں پر تازیانے کا نشان دیکھا. بی بی زینب کہتی ہیں
یقیناً گریا کیا ہوگا 5 برس کی ہیں. علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ تیری ماں نے فقط ایک کوڑا کھایا تھا جو رونے آئے ہو کربلا. تجھے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اللہ جانے زینب نے کتنے تازیاں لے کتنے گھوڑے گئے. جس کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا اس کی بیٹی دن کے وقت بے بکلا ہو چادر شام کے بازار میں